بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آج کے درس میں آیت محکم کی طرف اشارہ ہوگا۔ محکم یعنی جس آیت سے مسئلہ نکلے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں بھی یا جہاں کہیں سے بھی تم نکلو اور نماز کا وقت آ جائے اور نماز کے لیے کھڑی ہو یا کھڑے ہو تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھنا۔ اس آیت کریمہ سے فقہاء نے بتایا کہ استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ آپ کہیں بھی نماز پڑھیے لیکن قبلہ کی طرف چہرہ ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کو قبلہ معلوم نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارے اور آپ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ سفر کرنے گئے، کہیں گئے، آپ نماز پڑھنا چاہتی ہیں لیکن قبلہ نہیں معلوم، پوچھنے کا بھی وقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا؟ تو حکم یہ ہے کہ تحری کریں۔ تحری کس کو کہتے ہیں؟ تحری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل میجورٹی کے اعتبار سے جس سمت اور جس پوائنٹ پر رک جا رہا ہے کہ یہی قبلہ ہونا چاہیے، یعنی 10% میں 6، 7، 8، 9 تک میجورٹی اگر یہ ہے کہ اسی سمت میں قبلہ ہے تو آپ اسی طرف چلے جائیے، اگرچہ 3-4% جو ہے کیا ہے کہ ہے کیا ہے کہ ہے کہ نہیں۔ تو آپ کا دل جس طرف مطمئن ہے، دل جس طرف جم جا رہا ہے، آپ کا گمان میجورٹی کے طور پر جس طرف بھی مطمئن ہے تو اس طرف آپ اپنا چہرہ کر لیں، یہاں تک کہ آپ اپنے گمان پر عمل کر کے، میجورٹی پر عمل کر کے نماز پڑھا، لیکن بعد میں کسی نے آ کر کہا کہ آپ نے جس طرف نماز پڑھا ہے وہ قبلہ نہیں تھا۔ وہاں والے آ کر بولے کہ یہ قبلہ نہیں تھا، آپ جو ہے پچھم نہیں، آپ دکھن کی طرف نماز پڑھ لیے ہیں، مغرب نہیں مشرق کی طرف نماز پڑھ لیے ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، آپ کی نماز ہو گئی۔ اب سیکنڈ نماز اگر پڑھنا ہے تو اب اس کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے قبلہ کا لحاظ کریں گے۔ یہ ہے شریعت۔ کتنی دیکھیے ہمارے اور آپ کو آزادی دی ہے، ہماری عقل اور ہمارے شعور کو شریعت اسلامیہ کے تابع کرنے کے لیے۔ ہم نے اپنی عقل کو شریعت کے تابع کیا، اگرچہ وہ عقل جو ہے خطا کر گئی، لیکن تابع تو ہم نے شریعت ہی کے لیے کیا تھا، تو نیت کے اعتبار سے آپ کی وہاں نماز بھی ہو گئی۔ تو تحری آپ کو کرنا ہے۔ یہاں پر آیت کریمہ نے کہا تھا جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرنا، تو مسجد حرام کی طرف کرنے کا یہی مطلب تھا کہ آپ کو معلوم ہے تب تو کریں گے ہی، نہیں بھی معلوم ہے تو آپ ظن غالب اور میجارٹی کے طور پر آپ اسی طرف کریں گے۔ خیر آگے دیکھیے، تو ایک مسئلہ بڑا امپورٹنٹ۔ اچھا ایک اور مسئلہ اس سلسلے میں یہ بار بار آتا، چونکہ اس میں عورت بھی شامل ہے، ٹرین وغیرہ پر نماز پڑھنے کا حکم۔ پلین پر تو خیر کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں تو موقع بھی نہیں رہتا، جگہ بھی نہیں رہتی۔ ٹرین پر نماز پڑھنے کا حکم۔ یاد رکھیے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو رسول اللہ نے فرمایا پڑھ لیں،
اور نماز کا وقت چلا جائے اور نماز نہ پڑھ سکے تو آپ اس کی قضا کریں. یہ ہے بالکل ریئل اسلام، ریئل شریعت. لیکن آپ جب سفر کرتی ہیں تو سفر میں آپ کے لیے اگر وضو ماشاءاللہ قائم ہے، برقرار رہتا ہے، 2 گھنٹے 1 گھنٹے کا سفر ہے، تب تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں رہتا. لیکن 1 دن 2 دن 10 گھنٹے 20 گھنٹے کا سفر رہتا اور اس میں 1-2 وقت کی نماز آ جائے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وضو وغیرہ کو برقرار رکھنا یا وضو کے لیے اہتمام. اور وہ ٹرین ہے، ٹرین پر آپ تیمم کا بھی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ تیمم کے لیے مٹی ہونا ضروری ہے. تو اس کے لیے بڑا اہم، دیکھیے گا دھیان سے سنیے گا. اب جس وقت نکل رہی ہے ٹائم ٹیبل پہلے آپ اپنے دھیان میں رکھیے کہ اصل ظہر سے لے کے عصر کے وقت کے درمیان جو ٹائم ہے یہ پورا ٹائم آپ کا ظہر کا ہے، اور عصر سے لے کے مغرب کے درمیان جو ٹائم ہے یہ پورا ٹائم آپ کا عصر کا ہے. ٹائم ٹیبل پر اگر آپ دھیان رکھیں گی تو انشاءاللہ آپ کی نماز مطلب خطا نہیں ہوگی. اس میں ہوتا کیا ہے کہ اذان جس مسجد کا معلوم ہے 4:30 بجے اذان ہوتی، تو اب لوگوں کو ایک ذہن میں ہے کہ 4:30 بجے عصر کی نماز ہو جاتی، اس کے بعد نماز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. مسافرین خاص طور سے اس مسئلے اور قاعدے کو دھیان میں رکھیں کہ آپ سمجھیے کہ 10 بجے آپ نکلی صبح میں اور ظہر کا وقت جو ہے 12:30 یا 1:45 بجے سے شروع ہوتا ہے اور عصر کا وقت جو ہے 4:30 بجے یا 4:15 بجے شروع ہوتا ہے. تو اب یہاں پر آپ کو 1:45 بجے سے لے کے 4:30 بجے کے درمیان پورا وقت آپ کے پاس ظہر کا ہے. تو اب اگر آپ 12 بجے نکلے تو 12 بجے نکلنے کے بعد آپ اگر ظہر کی نماز کا وقت جو ہے 1:45 بجے شروع ہو گیا تو اب ایسا نہیں ہے کہ 1:45 بجے اگر آپ کو پانی نہیں ملا اور 3 بجے کہیں ٹرین آدھا گھنٹہ رکنے والی ہے تو اب وہاں پر غفلت نہ کیجئے. وہ 3 بجے آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، آپ وہاں پر وضو بھی کر سکتی ہیں الحمدللہ پانی وغیرہ خرید کر کے یا لے کر کے، اور آپ نماز بھی آدھا گھنٹے میں اچھے سے پڑھ سکتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے سفر کے اصل کیا ہے. علماء یہ بتا دیتے ہیں صرف مسئلہ کہ نماز پڑھ لینا پھر بعد میں دہرا لینا، ایسا نہیں. آپ کو اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ آپ اس طرح سے ٹائم ٹیبل کا لحاظ کیجیے کہ دیکھیے کہ کون اسٹیشن پر کتنے ٹائم جو ہے کتنی دیر تک گاڑی رکتی. اگر یہ آپ کے دماغ میں ہے، یہ خیال میں ہے، تو آپ آسانی سے انشاءاللہ وضو یا تو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گی یا پھر آپ جو ہے آدھا گھنٹہ 15 گھنٹے کے درمیان آپ وضو بھی کر لیں گی یا اپنا مطلب تیاری اس کا کر لیں گی. یہ سب صورت اگر دھیان میں ہے تو یہ مسئلے میں پیچیدگی ہی نہیں آئے. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات اگر یہ مسئلہ اویلیبل نہ ہو، اگر 5-5 منٹ ہی کہیں رک رہی ہے تب تو بڑا بھاری مسئلہ ہے وہاں پہ. اب وضو نہیں ہے تو اب کیا کریں گے؟ تو اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ وضو کا پانی تو ماشاءاللہ رہتا ہے، یا کوشش کریں آپ لے کر کے رہیں. ماشاءاللہ جب کھانے پینے کی چیز یہاں تک کہ کھارا وغیرہ سب لے کر کے جاتی ہیں تو پانی بھی لیتے چلیے وضو کے لیے. الحمدللہ الگ سے سب کچھ کا اہتمام کرتی ہے تو اس کا بھی اہتمام کیجیے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ نماز کا وقت آ جائے اور پانی کا بھی مسئلہ نہ ہو، وضو کا بھی مسئلہ نہ ہو، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کو تو پھر بے وضو تو نماز پڑھنے کا حکم دیا نہیں جائے گا آپ کو. تو کیسے بھی اب آپ کو وضو کرنا ہے. وہ جو پانی مطلب ٹرین میں رہتا ہے، ظاہر ہے اس کے منہ دھونے وغیرہ کے لیے یوز کرتے ہیں. میں اس پانی سے اصل وضو کرنے کا میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وضو کرنے کا حکم دوں، کیونکہ وہ پانی کہاں کا کیسا کون کی کیا کی ایسے ڈالتے میں بھی دیکھا ہوں اپنی آنکھ سے. لیکن چونکہ دیگر چیزیں پیشاب ہے، پیخانہ ہے، دیگر چیزیں آپ جب یوز کر رہے ہیں اس پانی کے لیے تو آپ اس کے لیے وضو کے لیے اجازت اور رخصت کا امکان ہے. تو نماز کا وقت آ جائے، وضو بھی اگر آپ کے پاس ہو، اب آپ دیکھیے گا، اور ٹائم بھی ہو، یہاں تک کہ ٹرین چل رہی ہو اور رکنے کا کوئی نام نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے، یہاں تک کہ اب جب رکے گی کہیں پر تو نماز کا وقت چلا جائے گا. تو ایسے سچویشن میں اب آپ کیا کریں گے؟ اگر نماز پڑھنے کے لیے آپ کو جگہ ہے تو آپ نماز پڑھ لیجئے، اور اتنا رش ہے کہ کھڑے ہونے کا بھی بالکل یہ نہیں ہے، تو اب آپ کیا کریں گے وہاں پہ؟ اصل بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ کچھ لوگ نماز پر زیادہ سختی کرتے. ایسا نہیں ہے ماں، نماز پر سختی کرنا شرعاً ممنوع ہے، بلکہ اسلام کی کسی بھی چیز پر عملی دنیا میں سختی کرنا بالکل ممنوع ہے. پیار سے محبت سے حکم دینے کا حکم ہے.
شریعت اسلامیہ مذہب اسلامیہ میں اس بات کا ہمیشہ اس میں زور زبردستی ہرگز نہیں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور ٹکٹ وغیرہ آپ نے چیک نہیں کرایا ہے، اب آپ غور کیجئے جو اہم مسئلہ بتا رہا، ٹکٹ وغیرہ چیک نہیں کرایا، نماز پڑھنا آپ نے شروع کر دیا، ٹی ٹی کو تو معلوم ہی نہیں، اور اگر معلوم بھی ہے تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ لگتا ہے ٹکٹ نہیں کٹائی ہے اسی لیے جھوٹوں کا بھی نماز میں گھس گئی ہے لوگ۔ اب آپ کو وہاں پر پریشانی کا تھوڑا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی سے ایک اور مسئلہ میں بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ٹی ٹی وغیرہ کو دھوکہ دینے کے لیے یا ٹرین پر بغیر ٹکٹ کے جو سفر کرتے ہیں، پہلے ہی کھل کر بول دوں وہ سفر حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا حرام حرام حرام۔ اب حرام کیسے؟ انہوں ہمارا کھا رہے ہیں تو نہیں، ہمیں ذرا کھا لیے تو کیا ہوگا، ایسا نہیں۔ یاد رکھیے مسلمان کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی۔ حدیث میں آیا کہ ایک مسلمان، عام مسلمان کو اگر کوئی مار رہا ہو اور آپ کو اس کو بچانے کا موقع میسر ہو، اور ایک جو ہے کعبہ کو توڑ رہا ہو اور کعبہ بھی بچانے کا موقع ہو، اللہ پاک کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ ہے کہ آپ اس مسلمان کو بچائیں اور کعبہ کو توڑنے دیں۔ اتنا بڑا مقام ہے ایک مسلمان کی عزت کا اللہ پاک کے نزدیک۔ تو آپ ذرا سوچئے بغیر ٹکٹ کے اگر سفر کریں گی، یا ٹکٹ آپ چیک نہیں کرائی ہے اور نماز میں آپ گھس گئی، اگر آ کر کے آپ کا کالر پکڑ لیا کسی عورت نے، اے چل اٹھ اٹھ، ڈر سے نماز دکھا رہی، یہ دکھا رہی، وہ دکھا رہی، چل ٹکٹ پہلے دکھا، تو اگر آپ کا کالر پکڑ لیا، یا آپ کے مسلمان ہونے پر یہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان دھوکہ دینے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے، آپ پر کلیم کیا، آپ کی بے عزتی کیا، انسلٹ کیا، تو یہ برداشت نہیں کرتا اللہ۔ یہ کیوں ہوا؟ آپ کے بغیر ٹکٹ کی وجہ سے ہوا، یا آپ جو ہے لحاظ نہیں کیے موقع اور سچویشن کا اور نماز میں گھس گئی۔ تو آپ کے لیے اسی لیے اللہ پاک نے کسی بھی شریعت کے لاگو کو اسی وقت کیا ہے آپ پر جب آپ کو قدرت ہو، کیپیسٹی ہو، اور یہ دونوں چیز آپ کو اویلیبل ہو، تب جا کر کے آپ اس پر عمل کریں، ورنہ قضا کا مسئلہ ہی کہیں کو آتا شریعت میں، اسلام میں۔ خیر، تو آپ سمجھ گئی ہوں گی پورا مسئلہ کہ ٹرین پر نماز اس وقت آپ پڑھیں جب کہ آپ کو پورا موقع میسر ہو، ٹائم بھی میسر ہو، وضو بھی میسر ہو، جگہ بھی میسر ہو، عزت کا بھی لحاظ ہو، ہر چیز اگر ہے تب آپ الحمدللہ پڑھ لیجئے۔ لیکن پڑھ لینے کے بعد بھی آپ جو ہے جو نماز پڑھی ہے اس کو آپ کو احتیاطاً دہرانا ہے۔ اب کیسے کیوں دہرانا ہے؟ جب پڑھ لیے تو دہرانا کیسے ہے؟ تو دہرانا اس لیے ہے کہ چلتی ٹرین میں آپ نے نماز پڑھا ہے، اور نماز کے لیے شرط ہے کہ آپ جب سجدہ کریں تو زمین پر سجدہ ہو، لیکن آپ جب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئیں تو آپ فرض کیجئے کہ مولا علی میں آپ سر ٹیکے اور سکندرآباد میں جا کر کے ٹرین رکی، تو ایک سجدے میں کتنا لمبا مطلب جگہ کی تبدیلی ہو گئی۔ تو مکان کا بھی متحد ہونا شرط ہے نماز میں۔ اب ایسا نہیں کہ ایک سجدہ آپ یہاں پر کریں اور ایک سجدہ گھر میں جا کر کریں اور کہیں ظہر کی نماز پڑھ لی ہم، تو چونکہ وہاں پر سجدہ کے لیے جو مکان کا متحد ہونا ضروری تھا وہ نہیں ہے، اس کو دھیان میں رکھا جائے۔ کچھ لوگ تھوڑا کشتی وغیرہ پر قیاس کرتے ہیں کہ جو حج کرنے کے لیے 8 دن 10 دن کے لیے جاتے تھے وہ کشتی پہ نماز پڑھتے تھے نا، کشتی پر اس کو قیاس نہیں، کیونکہ کشتی پانی پر چلتی ہے اور پانی جو ہے زمین کا حصہ ہے، ٹرین زمین کا حصہ نہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، کیونکہ پانی اور دریا جو ہے زمین ہی پر ہے، اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا۔ ٹرین تو آپ چھت کے اوپر بھی رکھ سکتے، اس کا ڈبہ ادھر ادھر بھی رکھ سکتے، تو ٹرین کا جو مسئلہ الگ ہے، کشتی کا مسئلہ الگ ہے۔ تو ٹرین پر نماز پڑھنے کی پوری تفصیل اور پورا ڈیٹیل آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلتی ٹرین کا حکم یہ ہے کہ آپ کو موقع پورا سب کچھ اویلیبل ہو، پڑھ لیں آپ، اور پڑھ لینے کے بعد پھر بھی آپ احتیاط نہ کر گھر میں اس لیے دوہرا لیں کہ آپ کا سجدہ جو ہے، آپ کا رکوع جو ہے متحد نہیں ہوا ہے۔ آپ کا رکوع حیدرآباد میں شروع ہوا، مولا علی میں جا کر ختم ہوا، ایسا چلتی ٹرین کا یہی مسئلہ ہوتا۔ تو چلتی ٹرین میں اتحاد نہیں ہے مکان کا، ایک جگہ نہیں ہوا ہے سجدہ، ایک جگہ نہیں ہوا ہے رکوع، اس وجہ سے آپ پڑھ لیں، پھر آ کر کے آپ احتیاطاً دوہرا لیں۔ اس جملے پہ بار بار غور کرنا۔ اور دوسری کتابوں میں یا دوسرے مولویوں کے مسئلے میں اگر آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ ٹینشن نہیں لینا، جب آپ کو سمجھ میں آ جائے
مطلب لاجیکلی طور پر بھی، تو آپ الحمدللہ شریعت پر آپ عمل کیجئے. ہوتا کیا ہے بس سڈنلی جیسے میں بتا دیا نہیں آپ پڑھ لو پھر دہرا لو، ایسا کیسے ہوتا جی؟ ایسا نہیں، آپ کو ایک اچھے سے سمجھا دیا گیا کہ جیسے آپ رکوع میں جہاں گئی اب جا کر کے 1 گھنٹے کے بعد آگے بڑھ رہی، ٹرین تو چلتی جا رہی ہے 10 منٹ کے بعد وہاں آ کر کے رکوع میں آپ رکوع سے اٹھ رہی ہیں، تو بتائیے رکوع ایک جگہ کرنے کا حکم تھا، سجدہ ایک جگہ کرنے کا حکم تھا، لیکن یہاں جگہ کی تبدیلی ہوتی جا رہی، اس لیے یہاں پر احتیاطاً آپ کو دہرانے کا حکم دیا جا رہا. یہ نہایت ہی اہم اور امپورٹنٹ مسئلہ تھا، اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. پھر بھی اگر کوئی کنفیوز ہو تو میں بھی انشاءاللہ بیٹھوں گا، اس میں اور بھی ایک سوال کرنا آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آگے دیکھیے آیت نمبر 149، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے عام لوگوں، جہاں کہیں بھی نماز کے لیے تم ارادہ کرو اور گھر سے نکلو اور نماز کا وقت آ جائے تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی. اچھا اس پر بات تھی نا. اور ٹرین پر چونکہ ابھی دیکھیے آپ کیا کہا کہ کعبہ کی طرف چہرہ کرنا شرط ہے، فرض ہے، استقبال قبلہ ضروری ہے. اب آپ غور کریں، رسول اللہ مطلب قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کعبہ کی طرف، لیکن آپ حیدرآباد سے نکلے تو مغرب کی طرف جا رہی تھی، آپ نے اللہ اکبر کہا اور 10 منٹ کے بعد مشرق کی طرف ٹرین ہو گئی. اب آپ بتائیے، تو قبلہ بھی وہاں پر متعین نہیں رہتا ہے، اس لیے بھی احتیاطاً نماز کو دہرانا چاہیے. یہ تو دونوں مسئلہ آ گیا، سمجھ میں آ گیا، پریکٹیکلی طور پر بھی سمجھ میں آ گیا. خیر آگے اللہ فرماتا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کعبہ کی طرف چہرہ کرنا یہ تمہارے رب کی طرف سے یقیناً حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور سنو جو بھی تم عمل کرتی ہو یا کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اس سے 2 بات اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے. ایک تو یہ کہ نیت کو درست کر کے نماز پڑھو گی، کدھر بھی آپ پڑھے اللہ کے واسطے پڑھے تو قبول ہو جاتی، لیکن جان بوجھ کر کے اللہ کی حد میں اور اللہ کی کنڈیشن میں، اللہ اس کے رسول کی کنڈیشن میں اپنی طرف سے عقل نہیں دوڑانا. اب کچھ لوگ جیسے مدینہ اور مکہ میں جب جائیں گے نا تو مطلب یہ کہ مدینہ میں آپ جا کر کے روضہ رسول کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے نا تو آپ کو جو ہے ڈانٹا جائے گا. اللہ پاک بچائے. اگر آپ لوگ میں سے کوئی گئے حج کو تو ماشاءاللہ خدا کرے قبول ہو جائے اور بار بار جائیں، جو نہیں گئے ہیں وہ ایک بار ضرور جائیں الحمدللہ. تو جا کر کے جب مسجد نبوی میں آپ جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کریں گی اور آپ کا ہاتھ جو ہے روضہ رسول کی طرف ہو جائے گا تو لوگ بدعت شرک حرام پورے ایک دم پورے اتنے لمبے تگڑے برقع پہن کے آتی، اللہ بچائے. ہاں وہ آ کر کے آپ کو ڈانٹتی، ٹارچر کرتی، پریشان. اب آپ تو ایسے کمزور دل کی خوب رونے لگتے، یا رسول اللہ جب ہم انڈیج میں ٹھیک تھے نا، گھر کے اندر آپ کی طرف چہرہ کر کے دعا کرتے تھے، کون بھی نہیں روکتا. آپ کے در پہ آ کر کے ہمارے کو ٹوکا جا رہا، بہت دل ٹوٹتا. اب میرا تو ٹوٹا تھا، اب آپ کے پاس دل ہے کہ نہیں، کیا ہے گی ٹوٹتا کہ نہیں. ہاں تو بہت تکلیف ہوتی. اب آپ غور کیجیے وہاں پر بولتے کیا، الدعاء شرط الی السماء، یعنی فی الدعاء شرط، دعا کرنے میں شرط ہے آسمان کی طرف چہرہ کرنا. اس طرح سے عربی بولتے. اب آپ جو ہے ٹینشن میں ہو جاتے، کیا کہ بھینس کے سامنے بھیم کا ایک بجا رہی با، اس طرح سے ایسا ٹینشن میں لا دیتے کہ مطلب یہ کہ آپ پریشان ہو جاتے. ارے شرک تو نہیں کر رہی ہو، بدعت تو نہیں کر رہی ہو، اللہ اللہ. تو اب آپ کو ایک فارمولا اور ایک نسخہ دے رہا ہوں میں. ان کو بولنا کہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا قرآن پاک میں کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ تم چہرہ جدھر بھی کرو اللہ ادھر ہی ہے. تم جدھر بھی کرو، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم چہرہ جدھر بھی کرو اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کی توجہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ادھر ہی. اب یہ آیت کریمہ قرآن پاک میں ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم، آیت نمبر 115 میں. اب اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اب آپ کو بھی تھوڑی سی ٹیلنٹ وہاں دکھانا. اب وہاں پر بولتے ہیں یا اللہ ایسا ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھگا دیتے آپ کو. نہیں، آپ کو بھاگنا نہیں. جب اللہ ہر طرف ہے ماں تو میں جس طرف ہاتھ کی ہوں اس طرف بھی تو ایک طرف ہے نا، وہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے. اور اللہ ہر پوائنٹ کی طرف اللہ کا نور، اللہ کا جلوہ، اللہ کی توجہ، اللہ کا کرم، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت جدھر بھی آپ کرے. تو اگر ہم مدینہ کی طرف ہاتھ کر دیے تو مدینہ کی طرف اللہ ہے یا نہیں؟ اللہ ہے. اب جب اگر آپ اپنا ٹیلنٹ دکھائیں گے نا تو وہ بھاگ جائیں گے، آپ آٹومیٹک بھاگ جائیں گے. وہ سمجھیں گے کہ آپ مصری ہیں، افغانستان کے یعنی عربی ہیں آپ. ایسا اگر آپ ذرا سی یہ ہو جائے اور ڈر گئی، رونے لگی تو سمجھ جائیں گے کہ انڈین ہے.
یا پاکستانی ہے، ہاں انڈین یا پاکستانی ہے، پھر آپ کو اور بھی وہاں سے ہاتھ اٹھا کے پکڑ کر کے ہٹا دیں گے. تو آپ کو ایک دم ذرا سی وہاں پر اچھے سے لینا. اور میں بڑی توجہ سے یہی کہوں گا کہ دعا کی دنیا میں اگر آپ کو واقعی ہاتھ اٹھانا ہے تو اپنے گھر کی طرف بھی اٹھاؤ تو اللہ قبول کرتا ہے. لیکن ماں دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو رسول پاک کے در سے افضل ہو. آپ 10 منزلہ کے آسمان تک اپنی منزل اٹھا لیجئے، بڑے سے بڑا گھر اٹھا لیجئے، پورے قرآن کا کتبہ لکھ دیجئے گھر میں، لیکن وہ گھر آپ کا افضل نہیں ہوگا در مصطفیٰ سے. تو روضہ رسول سب سے افضل اور بلند بالا جگہ ہے، اور بلند بالا جگہ کی مقام کے وسیلے سے دعا کرنا قرآن میں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت ہے حضرت مریم کے آستانے سے وسیلہ لے کر کے دعا کرنا. اللہ پاک سے انہوں نے دعا کیا. ہنالک دعا زکریا، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 38 میں ہنالک دعا، ہنالک مطلب وہاں پر دعا، حضرت زکریا نے دعا کیا ربہو، اپنے رب سے. حضرت مریم جہاں پر نماز پڑھتی تھی، حضرت مریم نبی نہیں ہے، ایک نبی اپنے مطلب ولیہ کے آستانے کے وسیلے سے دعا کرے. اللہ پاک فرما رہا ہے فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اے زکریا جا، تو نے ایک ولیہ کے آستانے کا وسیلہ لیا تو تجھے بشارت ہے ایک بیٹے کی، جس بیٹے کا نام میں خود رکھ دے رہا ہوں، یحییٰ نام ہے. دیکھا آپ نے، تو ولی کے آستانے نبی کی سنت ہے. تو افضل الانبیاء کے آستانے کے وسیلے سے اگر آپ ہم سب دعا کریں گے، کیسے نے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا؟ اس لیے آپ جو ہے عمرہ کرنے جائیں یا حج کرنے جائیں، آپ ان میں سے کس کا بھی نہیں سننا. کان اگر وہ بولے بھی نہیں تو اشارہ کر دینا، ایسا اشارہ کرنا کہ آپ سن ہی نہیں رہی ہیں، آپ کو سننے نہیں آتا ہے. آپ کی کان نبی کے لیے ہو، آپ کی آنکھ نبی کے لیے ہو. 1.5 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ خرچ کر کے جاتے ہیں اور یہ سب سننے کے لیے جانا. ارے واہ واہ، تو گھر ہی میں اچھا تھا نا، کھڑے ہو کر کے نبی پہ درود سلام پڑھتے تھے تو آنکھ میں آنسو آتے تھے. گھر ہی اچھا تھا نا کہ اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی ٹینشن مل رہا ہے یہاں، تو وہاں سننا ہی نہیں. اس لیے یہاں پر کہا گیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو بھی تم کر رہی ہو یا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، آپ کو سننا نہیں ہے. در حبیب بہت بڑا مطلب بہت بڑا آستانہ ہے، ان کے وسیلے سے دعا کریں. آگے دیکھیے آیت نمبر 150 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. بار بار دیکھیے کر، اور اے لوگو جہاں کہیں سے بھی تم نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو. جانتے ہیں یہ بار بار اس مسئلے کو مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف چہرہ کرنا، کعبہ کی طرف قبلہ بنانا، اس کو کیوں بار بار کر رہا؟ یہ وجہ ایک بار میں کیا سمجھ میں نہیں آتا، بالکل سمجھ میں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، سمجھ میں آ گیا لوگوں کو. لیکن یہ بار بار کیوں؟ بار بار اس لیے کہ یہ میرے حبیب کی چاہت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے حبیب کی چاہت کا بار بار تذکرہ کروں. سبحان اللہ، اپنے حبیب کی چاہت کا بار بار تذکرہ کروں. بخاری شریف میں بھی محبت ہی کا لفظ ہے. میرا حبیب چاہ رہا ہے کہ قبلہ کعبہ بن جائے، اور میں نے ابھی اپنے حبیب کی محبت اور چاہت کا لحاظ کیا اور قبلہ بنا دیا. تو یہاں پر دیکھیے بار بار تذکرہ کیا کہاں سے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. دیکھیے اس سے پہلے آیت نمبر 144 میں بھی کیا، اور اس کے بعد آیت نمبر 148 میں بھی 149 میں کیا، پھر 150 میں بھی اللہ تعالیٰ کر رہا. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں سے بھی تم نکلو یا نکلی ہو، اپنے چہرے کو نماز میں مسجد حرام کی طرف کرنا. دعا کے لیے کوئی خصوصیت نہیں ہے، ہاں عقیدے اور محبت کی خصوصیت ہے در مصطفیٰ. عقیدے اور محبت کی خصوصیت ہے کہ آپ اپنے گھر کی طرف چہرہ کرو اور وہاں کتبہ لگائی ہوئی ہو تو اس طرف چہرہ کرو گی تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، یہ یقین ہے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی طرف اگر ان کے آستانے کی طرف وسیلہ لگا کر کے دعا کرو گی تو گارنٹیڈ قبول ہوگی الحمدللہ. آگے دیکھیے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِلَّهِ، اور اے لوگو جہاں کہیں بھی تم بھی رہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف مسجد حرام کی طرف کر لو. کیا؟ تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف حجت نہ رہے. مراد یہ ہے کہ یہودیاں کہے تھے نا پیچھے کیا ہے، مدینہ آتے تو ہماری طرف مطلب قبلہ بنا، ہمارے فلسطین کو قبلہ بنا لیتے، اور کعبہ جاتے تو وہاں قبلہ بنا لیتے. یہ کیا مذاق ہے، ایسا ہے ویسا ہے. تو ایسا مت کرو. نبی جس طرف چہرہ کر رہے ہیں پوری امت کو حکم ہے مومن کو کہ اسی طرف کر لیں، تاکہ یہودی پریشان ہو جائے کہ نہیں نبی بھی کر رہے ہیں اور نبی کے فالوور بھی کر رہے ہیں.
کوئی حجت نہ رہے. للذین ظلموا منہم، لیکن جو ظالم ہوتے ہیں نا ان کو اچھے سے اچھا آنگن بھی دیجئے تو وہ یہی بولیں گے کہ آنگن ٹیڑھا ہے. وجہ کیا ہے؟ ناچنے نہیں آتا. یہ سب جملہ آپ لوگ بولتے نہیں، ناچنے نہیں آتا تو آنگن ٹیڑھا ہے. ہاں یہ ایک محاورہ ہے اردو کا. تو ظالم اور سرکش لوگ جو یہ ٹھان لیتے کہ ہمارے کو نہیں ماننا تو نہیں ماننا، یہ ٹھان لیتے. اب ایک ساس جو ہے کتنا بھی اچھا میٹھا بنا کے بہو دے، ارے نہیں ہے اچھا تو نہیں ہے اچھا، میں بول رہی ہوں نہیں کھاؤں گی تو نہیں، اور ذرا بھی منہ میں چلا گیا تو پانی آنا شروع ہو جاتا. ہاں ارے کھا بھی لی نا پورا، ارے ہاں آج بنائی اچھا ہے، بس اس کے پہلے نہیں بنائی تھی. یہ ٹھان لیتے. تو ایسے ہی ظالم اور سرکش لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹھان لیے ہیں کہ نہیں ہم مصطفیٰ کے کسی بھی ادا کو فالو نہیں کریں گے، ان کے غلاموں میں کسی بھی ان کے فالو کرنے کو بھی فالو نہیں کریں گے. تو اللہ پاک اس کی نقل فرما رہا ہے، اے نبی کے غلاموں تم بھی اتباع رسول میں مسجد حرام کی طرف قبلہ، مسجد حرام کو قبلہ بنائے رکھو تاکہ جن کو تھوڑا بہت بھی یہودیوں کو شدھ بدھ ہو وہ تمہارے خلاف حجت نہ رکھے کہ نہیں 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 یہ نبی کی اتباع ہر حوالے سے کرتے ہیں، اپنے من پہ اپنے من اور خواہش سے نہیں کرتے ہیں. ظالمین کہنے دو کہنے. ایک بات، ایک عقیدہ یہاں پر آپ کو ہم سب کو ملا کہ کچھ لوگ اگر آپ کے خلاف، اگر آپ اچھی ہیں اور آپ کے خلاف سازش کر رہی ہیں تو آپ کے خلاف وہ سازش کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں تو آپ ان کی طرف توجہ نہ دیجیے، اللہ کی طرف توجہ دیجیے. اس سے ایک عقیدہ ملا. ہوتا ہے نا اڑوس پڑوس میں آپ کی بیٹی، آپ کے بیٹے، آپ کے بچے یا آپ کے گھر کے خلاف پورے لوگ مطلب سازش کرتے ہیں. شادی بیاہ میں تو بہت زیادہ ہوتا، ہماری بیٹی اچھی ہے اور بازو والے سے پوچھے اس واسطے کہ ان کے پاس میں بیٹی ہے، الٹا پلٹا بول دیے، نہیں جی بڑی جھگڑائی ہے، روز بھی جھگڑے ہوتا ہے. لو، اور ہمارے کو بھی اتنی عقل ماری گئی کہ ڈائریکٹ ہم نہیں پوچھتے، ڈائریکٹ ہم تحقیق نہیں کرتے، بازو والے سے تحقیق کرتے. واو، شادی کرنا ہے جمن سے، تحقیق کر رہے ہیں جمنیا سے. عجیب بات ہے. ڈائریکٹ پوچھو نا، اور پوچھنے کے بعد بول دو. اگر یہ تحقیق صحیح نکلی تو ٹھیک ہے، نہیں بعد میں کچھ بھی پریشانی ہوئی تو آپ ہی کی بیٹی جو پریشان ہونے والی ہے. ایسا دو وارننگ شروع ہی میں. بازو والے سے تحقیق کرے تو بازو والے پھر بول دیتے ہاؤ جی میں ایسا بول دیا، تمہارے کو جو کرنا ہے کر لو. لو اب کیا کرنا آپ؟ تو آپ رشتہ جس سے بنائیں اس سے تحقیق کریں، اس سے ڈیٹیل پوچھیں، کوئی ٹینشن نہیں. رسول اللہ نے کئی صحابی کو کہا، صحابی میں سے بہت سارے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، وہ کہتے ہیں میں شادی کرنا چاہتی ہوں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کس سے؟ اس سے. تو کیا تم نے دیکھا ہے ان کو؟ یا رسول اللہ کیسے دیکھو جا کے؟ تو آپ نے فرمایا جا کر دیکھ لو، کیونکہ تم کو شادی کرنا ہے، تم کو نبھانا ہے. دیکھا آپ نے؟ تم کو شادی کرنا ہے، تم کو نبھانا ہے. اب بتائیے وہ رسول جو مطلب دلوں کے راز کو جاننے والے، سب کچھ جاننے کے بعد بھی رسول اللہ ڈیٹیل نہیں بتا رہے. کیوں؟ تو ایسے ہی ماں جہاں کہیں بھی آپ کو شادی، جہاں کہیں بھی آپ کے رشتے وغیرہ کا مسئلہ ہے، آزو بازو والے سے ایسا مطلب مت پوچھو. ٹھیک ہے پوچھو، لیکن بھروسہ جہاں ہو زیادہ گھر والوں سے آپ کو پوچھو. ڈائریکٹ لڑکی سے پوچھو، ڈائریکٹ لڑکی کے ماں باپ سے پوچھو. ہاں بھائی 10 منٹ ہم 20 منٹ پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی ٹینشن اور پریشانی کا مسئلہ نہ آئے. کیونکہ بعد میں اگر یہ معلوم ہوا کہ بیٹی کو یہ بیماری ہے، لڑکی کو یہ پریشانی ہے، آپ لوگوں نے بتائے اور چھپا لیے، تو پھر بعد میں معلوم ہوا تو کہیں نوبت نہ آ جائے طلاق وغیرہ کی اور پھر جھگڑے وغیرہ کی. تو بہتر یہ ہے کہ 5 منٹ ہو سکتا آپ کو تکلیف ہو، لیکن یہ تکلیف ہمیشہ کا سکون دینے والا، ہمیشہ کا سکون دینے والی، اس لیے پہلے ہی اس کی تحقیق کر لیا کریں. تو ظالمانہ سلوک یہ ہے کہ ریئلٹی کو چھوڑ دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو صحابہ کرام مسجد حرام کی طرف اپنا قبلہ، مسجد حرام کو اپنا قبلہ بنائے، ظالم لوگ اس کو بھی وہ نہیں مان رہے ہیں. تو اللہ پاک فرما رہا ظالم کی طرف دھیان مت دو. فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. دیکھیے اللہ پاک فرما ان لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور سنو میں نے قبلہ کعبہ کیوں بنایا ہے؟ تاکہ میں اپنی نعمت تم سب پر پورا کر دوں، اور اس امید پر کہ تم ہدایت پاؤ. کیونکہ اب کوئی نبی بھیجنے ہی والا نہیں ہو، اور اس آخری نبی نے چاہ لیا ہے کعبہ کو، تو اب اس آخری چاہت کو اب میں اس کے بعد تو کوئی نعمت بھیجنے ہی والا نہ ہو، تو گویا یہ آخری چاہت میری آخری نعمت کی شکل میں ہے. لہٰذا میں تم سب پر مصطفیٰ جان رحمت کی چاہت، ذات مصطفیٰ اور چاہت مصطفیٰ کو نعمت کی شکل میں دے دی ہے، اور میں نے تم کو مصطفیٰ جان رحمت کو ایک مکمل نعمت بنا کر کے دے دی ہے. اب اسی سے تم کو ہدایت پانا ہے، اسی سے ہدایت قبول کرنا ہے. لوگ جو بھی بولے محمد کے خلاف، تم کو اس طرف نہیں دھیان دینا ہے، میرے سے ڈرتے ہوئے محمد کو فالو کرنا.
تو یہ آیت نمبر 150. خلاصہ یہ نکلا تھا کہ دو بات. پہلی بات یہ کہ ٹرین وغیرہ کا مسئلہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ آخری میں یہی کہوں گا کہ ظالمانہ حرکت اور سلوک یہ ہے کہ اپنوں پر کلیم کرنے والے آپ کے دشمن ہو، آپ کے اڑوس پڑوس کے ہوں، تو آپ اس طرف دھیان نہ دیں. اپنوں پر بھروسہ کرنا سیکھیے، اپنوں ہی پر بھروسہ کرنا سیکھیے. مصیبت اور پریشانی میں کوئی باہر والے آپ کو کاندھا دینے نہیں آئیں گے، اپنے ہی کاندھا دیں گے آپ کو، اپنے ہی تکلیف و پریشانی کو سدھاریں گے اور اپنے ہی آپ کو مطلب ساتھ دیں گے. اس لیے اپنوں پر بھروسہ کرنا سیکھیے. اس آیت نمبر 150 سے ہم سب کو یہ درس ملا. دعا ہے پروردگار عالم آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے. ہم سب کے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرمائے، بلا و بدتر کو دور فرمائے، اور جو بھی مشکلات ہیں حل فرمائے، جو بھی نیک اور جائز تمنا ہے پوری فرمائے، بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مثبت اور پازیٹو جینا نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.